Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa in kana fihima ghish fala zakata fihima hatta yablugha qadra an-nisab wal fiddah qadra adh-dhahab wal fiddah nisaban. کہ ان دونوں میں فَإِن كَانَ فِيهِمَا غِشٌ، اگر ان دونوں میں غش ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا یہاں تک کہ خالص سونے اور چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچ جائے. خالص سونا اور چاندی کے نصاب کو نہ پہنچ جائے تو یعنی مغشوش کہتے ہیں یعنی وہ سونا اور چاندی جس میں کہ اور تانبے وغیرہ ملائے گئے ہوں یا کوئی اور دھات ملا کر بنایا گیا ہو تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے کیرٹ کا ہے. یعنی زکوٰۃ کتنے کیرٹ میں واجب ہوگا. یعنی 24 کیرٹ کا یہی سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے. سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے 24 کیرٹ کا. تو 24 کیرٹ کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ وہ یعنی سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے اس کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. یعنی اس کا اعتبار اس کا ہوگا. 24 کیرٹ جو ہے نا سب سے اعلیٰ ہے. اسی کو کہا جاتا ہے خالص یعنی خالص سونا یا خالص چاندی. خالص سونا یا خالص چاندی یعنی خالص سونا اور خالص چاندی کے نصاب کو اگر پہنچ جائے، خالص سونا اور خالص چاندی کے جو نصاب ہے وہاں تک اگر پہنچ جائے جس کے اندر جس سونے کے اندر کچھ ملایا گیا ہو. کبھی کبھی ملایا جاتا ہے کچھ بنانے کے لیے، ملانا ضروری ہو جاتا ہے. ملانا ضروری ہوتا ہے. پیتل وغیرہ اسے ملا کر کے کچھ بنائے جاتے ہیں، ہار وغیرہ بنائے جاتے ہیں، وہ ضروری بھی ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اعتبار کس کا ہوگا زکوٰۃ میں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اعتبار ہوگا خالص سونے کا اعتبار ہوگا. یعنی 24 کیرٹ کا جو ہے نا اسی کا اعتبار ہوگا. اور یہی امام شافعی اور حنابلہ کا مسلک ہے. امام شافعی اور حنابلہ کا یہی مسلک ہے کہ اعتبار جو ہوگا خالص سونے یعنی 24 کیرٹ کا جو سونا ہوگا اسی کا اعتبار ہوگا. اس کے برابر اگر یہ پہنچ جاتا ہے جس سونے میں ملایا گیا ہو وہ پہنچ جاتا ہے تب زکوٰۃ واجب ہوگا، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. تو اعتبار خالص سونے کا ہوگا، خالص سونے کا جو نصاب ہے. جبکہ حنفیہ کا کہنا ہے کہ نہیں بھائی، یعنی جس سونے میں ملایا گیا ہو اس میں اکثریت کا دیکھا جائے گا. اکثریت سونا ہے یا اکثریت اور جو دھات ملائی گئی وہ ہے. اگر سونے کی اکثریت زیادہ ہے، 50% سے زیادہ اگر سونا ہے، جو چیز اس میں ملائی گئی ہے وہ کم ہے، تو اعتبار غالبی کا ہوگا. اعتبار کیا ہے؟ غالبی کا ہوگا. اسی کا سونے اور چاندی کا حکم لگے گا اور اسی کو ناپا جائے گا، اسی کو تولا جائے گا اور 85 گرام ہو گیا مثال کے طور پر تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے. لیکن اس قول کے اوپر امام ماوردی رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح قول نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں. یعنی بہت لمبی چوڑی گفتگو ان کی ہے، اس میں رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ قول صحیح نہیں ہے، بلکہ اعتبار خالص سونے ہی کا ہوگا. اعتبار خالص سونے ہی کا ہوگا. یعنی مغشوشہ جو ہوگا، مغشوشہ جس میں ملایا گیا ہوگا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ صرف زکوٰۃ ہی میں نہیں بلکہ ہر جگہ یہ معاملہ ہر جگہ ہوگا. مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی چوری کیا ہو، سونا چوری کیا ہو، تو اس سونے کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنے % سونا ہے اور پھر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کوئی نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. اگر اس میں کچھ ملایا گیا ہوگا، چاہے اس میں لوہائی ملایا گیا ہو، تانبے ملایا گیا ہو، پیتل ملایا گیا ہو، جو بھی ملایا گیا ہو، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہے وہ خالص سونے کے ذریعے دیکھا جائے گا. اس کے حساب سے دیکھا جائے گا یہ چوری کے نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. اگر چوری کے نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، خالص سونا جو اس میں ہے وہ نہیں پہنچ رہا ہے، کہیں ہاتھ نہیں کاٹیں گے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس طریقے سے امام ابن حزم کے کا بھی اس میں قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اعتبار اس وقت تک سونے کا ہوگا اس کے اوپر جب تک کہ اس کا اوصاف نہ بدل جائے، حیت نہ بدل جائے. اس وقت تک چاہے وہ مغشوشہ ہو یعنی ملایا ہوا کیوں نہ ہو، اس وقت تک گویا کہ سونے ہی اس کو کہیں گے جب تک کہ اس کے اوصاف اور اس کی کیا حیت بدل نہ جائے، اس وقت تک یہی کہیں گے. لیکن راجح یہ نہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے نہ امام احمد کا قول ہے، نہ ابو حنیفہ کا قول ہے نہ ابن حزم کا قول ہے، بلکہ امام احمد اور امام شافعی کا جو قول ہے کہ خالص سونے ہی کا اعتبار ہوگا. خالص سونے کا اعتبار ہوگا. اسی اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کیا ہے
85 ग्राम पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अगर पहुँच रहा है तब ज़कात वाजिब होगा, और अगर उससे कम है तो फिर ज़कात वाजिब नहीं होगा। और आप जानते हैं कि यानी सोने के जो कैरेट होते हैं, सबसे उम्दा वो 24 कैरेट का 24 कहते हैं, अयार 24, ये खालिस सोना कहा जाता है, ये खालिस सोना। इसी तरीके से यानी 22 का भी आता है, 22 भी आता है, यानी 22 कैरेट का भी आता है, और 21 भी आता है, और 18 भी, अयार 18 यानी कैरेट। और ये 18 कैरेट का जो होता है, यही कहते हैं मुतदाविल है, आमतौर से यही पाया जाता है, हर जगह आप देखेंगे 18 कैरेट ही का आमतौर से होता है। और इसी तरीके से 14 कैरेट का भी सोना होता है, कहते हैं 14 कैरेट का भी सोना तो जो सबसे ख़राब होता है, जिसको सबसे ख़राब माना जाता है, तो ये सब क्या है, कैरेट के हैं। तो फिलहाल जो ज़कात वाजिब होगा इसमें वो है कि यानी खालिस सोने के निसाब को अगर पहुँच जाए, खालिस सोने के निसाब को पहुँच जाए तभी जाकर के क्या ज़कात वाजिब होगा, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगा। इसके बाद हम लोग एक मसला और पढ़ेंगे कि यानी हम लोगों ने कल पढ़ा था ज़कातुल अस्मान में कि तमन की क्या 3 किस्म है, ज़हब, फ़िज़्ज़ा, और इसी तरीके से ज़हब, औराक़ नक़दिया, जो भी रुपये पैसे चलते हैं जहाँ पे भी चलते हैं, औराक़ नक़दिया ये तीसरी किस्म है, फ़िज़्ज़ा, ज़हब, फ़िज़्ज़ा, औराक़ नक़दिया यानी तीसरी किस्म। तो इसीलिए मैं बतलाया था ना कि यानी मुअल्लिफ़ ने जो बाबुल ज़कातुल अस्मान का जो सीगा इस्तेमाल किया, ये सबसे अफजल है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नुकूद भी आ जाएंगे, जो औराक़ नक़दी है ये सब भी आ जाएंगे। वरना मिसाल के तौर पर कहीं बाबू ज़कात नक़दैन की जो ताबीर जिन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इसमें तस्निया का भी सीगा लाया गया है, नक़दैन यानी सोना और चांदी 2 चीज़ें। तो फिर नक़दैन कहाँ चला जाएगा भाई, जो नुकूद है औराक़ नक़दी वो कहाँ जाएगा। और बाज़ लोगों ने तो बाबू ज़कात ज़हब वल फ़िज़्ज़ा कहा, तो वो तो वाज़ेह है बाबू ज़कात ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, लेकिन कहा मुअल्लिफ़ ने क्या है बाबू ज़कातिल अस्मान, ये आसमान में जितने नुकूद है सब आ जाएंगे, जितने नुकूद है सब आ जाएंगे, इसके ज़िम्न में आप सब बयान कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि सबसे बेहतर है। तो 2 किस्म तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ज़हब और फ़िज़्ज़ा के मुतालिक हम लोगों ने पढ़ा है। तीसरी किस्म जो है नुकूद और औराक़ नक़दिया जो है, इसके मुतालिक आज बहस करेंगे थोड़ी बहुत। यानी आप जानते हैं कि नुकूद का कितना ज़्यादा असर है दुनिया के ऊपर। इन दुनिया में सब कुछ पैसे ही है, जो कुछ आप देख रहे हैं, यानी ममलक यानी क्या कहते हैं, मुल्क का मसला हो, इसी तरीके से क्या है सल्तनत का मसला हो, थरवत का मसला हो, ये सब पैसे के बलबूते ही पे होता है। नुकूद औराक़ नक़दिया है कि मतलब बलबूते पे होता है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उलमा की निगाह में या फ़ुक़हा की निगाह में ये औराक़ नक़दिया है वो क्या है, वो क्या इसके बारे में वो उनकी क्या राय है, औराक़ नक़दिया के बारे में उनकी क्या राय है, यानी वो क्या कहते हैं। तो औराक़ नक़दिया बहुत सारे उलमा किराम हैं, ये औराक़ नक़दिया के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या ये ख्याल रखते हैं, कहते हैं कि यह इबारतुन अन सनदिन बिदैन, यानी ये कहते हैं कि जो औराक़ नक़दिया है ना, जो रुपये पैसे हैं ना, ये जो होता है ये गोया कि कर्ज़ की रसीद है, कर्ज़ की रसीद, यानी एक रसीद है कर्ज़ की, यानी सोने और चांदी के बदले में गोया कि आपने लिया है, सोने और चांदी को देकर के गोया कि आपने लिया है, यानी कर्ज़ की रसीद है। यानी दैनुन मिन अज़्ज़हब और दैनुन मिन अल-फ़िज़्ज़ा, यानी एक तरह से जो रसीद आपके पास है, पैसा है, नोट है, वो गोया कि कर्ज़ है, किसके बदले में, सोने के बदले में कर्ज़ है। उलमाए किराम कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्ज़ है। तो अगर ये मान लिया जाए कि ये कर्ज़ होता है, सोने और चांदी के बदले में रुपया पैसा के कर्ज़ है, यानी रसीद है वो, अगर इस बात को मान लिया जाए तो कहते हैं कि भयानक इसके नताइज आपको देखने को मिलेंगे, या मुरतब होंगे। कैसे मुरतब होंगे कि अगर हम रुपया पैसा को हम मानते हैं कि ये रसीद कर्ज़ की रसीद है सोने और चांदी के बदले में, तब तो भाई उस सलम करना जायज़ नहीं होगा आपके लिए रुपया पैसे के ज़रिए से, क्योंकि भाई उस सलम में क्या होता है, समन हाजिर होना चाहिए। भाई उस सलम के अंदर समन हाजिर है, मुस्मन बाद में भाई उस सलम में ही होता है। तो गोया कि दैन के ज़रिए से आप भाई उस सलम कर नहीं सकते हैं। इसी तरीके से ज़कात भी आप दैन में दे नहीं सकते हैं। जैसे कि अगला मसला वही पढ़ेंगे कि ज़कात देना है नहीं, मुकम्मल तफसील के साथ आप पढ़ेंगे किस दैन में ज़कात देना है नहीं देना है, ये भी आप क्या पढ़ेंगे। इसी तरीके से यानी मिसाल के तौर पर किसी का कर्ज़ आपके ऊपर है और उसको आप पैसे की शक्ल में अदा कर रहे हैं, तो कर्ज़ के बदले गोया कि आप दैन अदा कर रहे हैं, दैन दे रहे हैं,
چکا وہ بری الذمہ آپ نہیں کہلائیے، کیونکہ آپ جو دے رہے ہیں وہ دین ہی دے رہے ہیں، وہ دین ہی دے رہے ہیں۔ بری الذمہ بھی آپ نہیں کہلائیے گا، پیسہ دے کر کے بری الذمہ آپ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو دے رہے ہیں نا وہ دین ہی ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ سونا اور چاندی کو بھی نہیں خرید سکتے ہیں، اگرچہ کہ نقد ہی کیوں نہیں خریدے، کیونکہ دین ہے تو آپ اگر سونا چاندی خریدے، نقد ہی خرید رہے تو وہ تو دین ہو گیا، اور اب دین خرید رہے تو گویا کہ یہ ہو جائے گا کہ آپ پیسہ دے کر خرید نہیں رہے بلکہ دین لے کر قرض خرید رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے کہ گویا کہ آپ یعنی حاضر سونے کو دین کے بدلے میں خرید رہے ہیں، حاضر سونے کو دین کے بدلے میں خرید رہے ہیں۔ اور اس قول کی طرف جانے والے لوگ کون ہے؟ امام شنقیطی ہے، امام شنقیطی۔ اسی لیے امام شنقیطی کے بارے میں ان کے اقربا لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ امام شنقیطی نے زندگی میں کبھی بھی سونا خریدا ہے نہیں، ریال کے ذریعے سے انہوں نے کبھی سونا نہیں خریدا، یہ نقل کرتے ہیں کیونکہ ربا ہو جائے گا۔ سونا خرید رہے ہیں آپ دین کے بدلے، یعنی سونا جو آپ خرید رہے ہیں وہ دین کے بدلے خرید رہے ہیں، یہ ربا ہو جائے گا۔ تو امام شنقیطی کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی سونا نہیں خریدا، ریال کے ذریعے سے کبھی سونا نہیں خریدا۔ تو بہرحال تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ کیا ہے، جو رسید ہے نا وہ دین ہے، ذهب کے بدلے یا کہ فضہ کے بدلے۔ اور اس طریقے سے دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ ان هذه الاوراق عبارت عن عروض تجارت، یعنی عروض تجارت میں سے، عروض تجارت جو ہے نا، یہ جو عروض تجارت ہے یعنی تجارت کے سامان ہے، تو تجارت کے جو سامان ہوگا وہی حکم اس کا بھی لگے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے اقوال، 7 اقوال پورے ذکر کیے ہیں، یعنی پیسے کے متعلق جو اوراق نقدیہ ہیں اس کے متعلق علماء کرام کے 7 اقوال ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ کیا ہے، یہ فلوس ہے، یعنی فلوس کہتے ہیں کہ فلوس یہ عبارت عن اشیاء صغیرہ، یعنی پہلے کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خریدنے کے لیے فلوس کا استعمال کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، بڑی بڑی چیز اس کے ذریعے سے خریدی نہیں جاتی تھی، اس کا ایجاد کیا گیا تھا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خریدنے کے لیے۔ اسی طریقے سے 7 اقوال پورے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ راجح قول کیا ہے، تو کہتے ہیں راجح قول اس میں یہ ہے کہ انہا نقد قائم مستقل بذاتہ، یعنی مستقل ایک نقد ہے وہ، کہ انہا نقد، یعنی اقوال بہت ہیں، پورے اقوال ذکر کرنے کی ضرورت نہیں میرے خیال سے، جو راجح ہے کہ انہا نقد قائم مستقل، یعنی وہ بھی ایک نقود میں سے ایک نقد ہے، نقود میں سے کوئی ایک نقد ہے قائم مستقل بذاتہ۔ اور اسی قول کو تقریباً تمام لوگوں نے راجح قرار دیا ہے، اور سعودی عرب میں یہی فتویٰ بھی ہے، اور ایک معتمر میں بھی گویا کہ اسی نتیجے پر پہنچا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ نقد ہے، مستقل اپنے آپ میں ایک نقد ہے، یعنی کسی کے تابع نہیں، نہ قرض ہے نہ عروض تجارہ ہے، بلکہ اپنے آپ میں کیا ہے، ایک پیسہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یعنی جب وہ اپنے آپ میں ایک مستقل ایک نقد ہے تو اس میں ربا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ ریال کے بدلے 2 ریال لیں گے، 1 ریال کے بدلے 2 ریال لیں گے تو ربا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ریال کے بدلے اگر $1 لیں گے تو اس میں ربا نہیں ہوگا، بڑھ کے لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں جنس بدل گیا، لیکن ریال کے بدلے ریال لیں گے تو ربا ہو جائے گا۔ تو جب یہ جان گئے، راجح اور ہم جان چکے ہیں کہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ کیا ہے، نقد ہے، یعنی اس کا ڈیپینڈ کسی اور چیز پر نہیں ہے، یا ہے کہ عروض تجارت میں ایسا نہیں ہے، یا ہے کہ سونے اور چاندی کے بدلے قرض نہیں، بلکہ مستقل ایک کیا ہے، نقد ہے، یہی راجح قول ہے۔ تب اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے نصاب کو، یعنی اس کے اندر نصاب کا کیسے پتہ لگائیں گے، اس میں زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، اس کے نصاب کو ہم کیسے پتہ لگائیں گے، روپیہ پیسہ میں نصاب کو ہم کیسے جانیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں علماء کرام کے اختلاف ہے کہ روپیہ جو پیسہ اس میں نصاب کا کیسے اعتبار کریں گے۔ تو علماء کرام کے اختلاف ہے، بعض لوگ کیا سونے کی طرف یعنی کہتے ہیں کہ سونے سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ سونے کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گا، اور بعض لوگوں نے کہا بہیمۃ الانعام کی طرف سے جوڑا، اس کو بہیمۃ الانعام سے جوڑا۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس کو ہم فضہ کے ساتھ ہی جوڑیں گے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے فضہ کے ساتھ ہی جوڑیں گے۔ اور اسی قول کو تقریباً اکثر لوگوں نے اسی قول پر عمل کیا، اور اسی پر عمل ہے، لوگوں کا بھی عمل ہے کہ اس کو سونے چاندی کے ساتھ جوڑا جائے گا، بہت سارے اسباب کی وجہ سے، یعنی چاندی سے جوڑنے کے لیے بہت سارے وجوہات ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ فضہ جو ہے نا، اس کا نصاب صحیح حدیث کے ذریعے ثابت ہے، لیکن سونے کا نصاب صحیح حدیث کے ذریعے ثابت نہیں ہے، یعنی
سونے میں زکوٰۃ ہے، یہ صحیح حدیث کے ذریعے ثابت ہے، لیکن سونے کا نصاب 20 مثقال ہے، یہ صحیح حدیث کے ذریعے ثابت ہے، ضعیف حدیث کے ذریعے ثابت ہے، بلکہ اجماع کے ذریعے ثابت ہے، یعنی حدیث صحیح نہیں ہے۔ حدیث 20 مثقال میں زکوٰۃ واجب ہوگا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ تو اجماع کے ذریعے سے اور استقراء کے ذریعے سے یہ ثابت کیا گیا، یا ہے کہ یہ پتہ کیا گیا کہ اس میں 20 مثقال میں زکوٰۃ واجب ہوگا۔ حدیث کے اندر زکوٰۃ ہے یہ کہا گیا ہے، لیکن نصاب نہیں بتلایا گیا صراحت کے ساتھ، بلکہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فضہ کا نصاب تو ثابت ہے، لیکن سونے کا نصاب کیا ہے، ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر سلف جو ہے نا، انہوں نے اس کے نصاب کو، اوراق النقدیہ کے نصاب کو سونے ہی سے جوڑ کر دیکھا ہے، سونے ہی سے جوڑا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سونے کا جو نصاب سونے کا جو نصاب بتلایا گیا وہ فضہ سے جوڑ کر کے ہی بتلایا گیا، یعنی فضہ سے جوڑ کر کے ہی گویا کہ 85 مثقال یا 85 گرام جو بتلایا گیا، یا 20 مثقال 85 گرام جو بتلایا گیا، وہ سونے سے جوڑ کر کے بتلایا گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ یعنی تمام لوگوں کا اجماع بھی ہے، یعنی فضہ کے تعلق سے تمام لوگوں کا اجماع بھی ہے، جبکہ رہب میں اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اجماع صحیح نہیں ہے، کیونکہ اور بھی اقوال ملتے ہیں اس کے برخلاف۔ سونے میں جو نصاب ہے اس میں اجماع کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف بھی اقوال ملتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اجماع نہیں ہے، اجماع ٹوٹ گیا ہے، گویا کہ اجماع ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ چونکہ یعنی فضہ کے اندر فضہ چونکہ ارخص ہوتا ہے سونا سے، تو اس میں زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہوگا، یعنی یہ اس اعتبار سے کہ فقیر کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو مالدار ہے ان کا بھی زکوٰۃ نکل جائے گا۔ یعنی کم میں آدمی زکوٰۃ، مطلب ہے کہ اگر ہم سونے کے اعتبار کریں تو کبھی کبھی یہ شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن سونے میں یہ چیز آدمی کو شک نہیں رہے گا، سونا میں شک ہو سکتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن کم میں آدمی نکال لے تو مطلب ہے کہ شک نہیں رہے گا، اس میں شک نہیں رہے گا۔ اور سونا چونکہ زیادہ ہے وہاں پہ شک رہے گا کہ پتہ نہیں کہ نصاب ہے یہاں ہے یا نہیں ہے، تو کم میں نکال لے، تو ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ بری الذمہ کا مطلب بری الذمہ یعنی مالدار بھی بری الذمہ ہو جائیں گے، اور فقیر بھی گویا کہ فقیر کو بھی فائدہ ہو جائے گا، مسکین کو بھی فائدہ ہو جائے گا، یہ بھی ایک طرح سے بری الذمہ ہو جائیں گے، اور فقیر کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو غش ہوتا ہے نا، اس کے بعد 5واں سبب یہ بیان کرتا ہے، جو غش ہوتا ہے یعنی جو ملاوٹ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ چاندی میں کم ملاوٹ ہوتی ہے سونے کے مقابلے چاندی میں کم ملاوٹ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ان ساری وجوہات کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یعنی اوراق النقدیہ کو یعنی اسی سے ملا کر دیکھا جائے گا، فضہ سے ہی ملا کر دیکھا جائے گا۔ فضہ کے نصاب کے برابر اگر آپ کے پاس اوراق النقدیہ ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ فَإِن شَكَّ فِي ذَلِكَ خُيِّرَ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ وَبَيْنَ سَبْكِهَا لِيَعْلَمَ قَدْرَ ذَلِكَ، کہ اگر آپ کو شک ہو جائے اس میں کہ اس کے اندر ملاوٹ کتنی ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں شک ہو جائے، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے تو آپ اس میں سے نکالے، زکوٰۃ نکالے گا تو کیسے نکالے گا؟ مطلب ہے کہ زیادہ نکالیے تاکہ شک نہ رہ جائے، زیادہ نکال دیجئے شک نہ رہ جائے، یا یہ کہ اس کو آپ کیا ہے تصفیہ کر لیجئے، پتہ کر لیجئے، جانچ لیجئے، جانچنے کا آلہ آ گیا ہے، آپ اس پہ رکھ دیجئے، وہ پتہ چل جائے کتنی کیرٹ کا ہے، اس کے حساب سے جوڑ لیجئے، نصاب کو پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے، نصاب کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس کی مقدار کا پتہ چل جائے کہ کتنی میں آپ نصاب کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے تو زکوٰۃ ادا کیجئے، نہیں پہنچا ہے تو کوئی حج کی بات نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر شک ہو جائے اس کے تعلق سے، یعنی جس سونا کے اندر ملاوٹ ہو اس میں شک ہو جائے، مغشوشہ میں شک ہو جائے، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ زیادہ نکالیے تاکہ شک نہ رہ جائے، زیادہ نکالیے تاکہ شک ختم ہو جائے، زیادہ نکالنے پہ شک ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ آپ اس کو کیا ہے جچوا لیجئے، آلات بہت سارے ہیں اس میں رکھیے، پتہ چل جائے گا کتنے کیرٹ کا ہے، 1 منٹ میں آپ کو بتلا دے گا، اس کے حساب سے آپ جوڑ لیجئے کہ کتنا زکوٰۃ واجب ہو رہا ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ آپ نکال دیجئے۔ آج کے درس کو میں کسی کو ختم کرتے ہیں،